اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا، یعنی آخری برحق رسول آ گیا، تو کہنے لگے اس رسول کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ آپ کہیے کہ تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں یعنی تورات و قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو، تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ اور اگر وہ آپ کی یہ بات قبول نہ کریں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، اور ہم نے ان کے لیے کلام یعنی ہدایت کا نظام کا تسلسل جاری رکھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن کو ہم نے اس نزول قرآن سے پہلے کتاب عطا کی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم یعنی اسے ماننے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر اور ثبات کی وجہ سے دوہرا اجر عطا کیا جائے گا، اور وہ برائی کا دفعہ بھلائی سے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دے رکھا ہے وہ اس سے رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جب کوئی فضول بات سنتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔ اے رسول، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بہتر جانتا ہے۔ اور کفار مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں اپنی سرزمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ کیا ہم نے ان کو ایسے امن والے محترم مقام میں جگہ نہیں دی؟ ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت یعنی خوشحالی پر اترا گئی تھیں۔ دیکھو یہ ان کے مکانات ہیں جو اجڑے پڑے ہیں، جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں۔ آخر کار ہم ہی وارث ہیں، اور آپ کا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی مقام میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ ہوں۔ اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ محض زندگانی دنیا کا سرمایہ ہے اور اسی کی زیب و زینت، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار بھی۔ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پانے والا بھی ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگانی کا چند روزہ سامان دیا ہے، اور پھر قیامت کے دن سزا کے لیے پکڑ کر حاضر کیا جائے گا؟ اور وہ دن یاد رکھو جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا آج کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے، جن پر خدا کا حکم یعنی عذاب نافذ ہو چکا ہوگا؟ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ اب تیری بارگاہ میں ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہماری پرستش نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اپنے مذمومہ شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ نہیں پکاریں گے مگر انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور عذاب کو دیکھیں گے اور اس پر وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ اس دن ان پر خبریں تاریک ہو جائیں گی، یعنی کوئی جواب نہ بن پڑے گا، اور نہ ہی یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر سکیں گے۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اے رسول، آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے، اور جو وہ شرک کرتے ہیں وہ اس سے بلند و برتر ہے، اور آپ کا پروردگار جانتا ہے وہ جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی حکومت یعنی فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔